ہماری زمانے میں مشکل یہ ہے کہ اگر کوئی زمانے کو سمجھتا ہے تو وہ اسلام کو نہیں سمجھتا، اور اگر کوئی اسلام کو کسی حد تک سمجھتا ہے تو وہ زمانے کو نہیں سمجھتا، ماڈرن زمانے کے چیلنجز کو، کنٹمپریری ورلڈ کے کوشچنز کو۔ تو ایک بہت ہی کمپریہنسو قسم کی اپروچ رکھنے والی اسکالرز کی ایک جماعت کی ضرورت ہے، جن کے دلوں میں کشادگی ہو، پازیٹیو سوچ ہو، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہو اسلام کی۔ تو ایسے علماء اور ایسے اسکالرز اور انسانیت کی محبت سے سرشار، ہر قسم کی نفرت اور تعصب اور ریئیکشنری نفسیات سے بالکل آزاد ایک پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو سوچ رکھنے والے علماء تیار کرنا یہاں کا بنیادی مقصد ہے۔ یہاں ایک تو چل رہا ہے معہد الامام ولی اللہ دہلوی، انسٹیٹیوٹ آف امام ولی اللہ دہلوی فار اسلامک اسٹڈیز۔ یہاں ہم ان نوجوان اسکالرز کو لیتے ہیں جو اسلامی دینی تعلیم پا کر مختلف مدرسوں سے نکلتے ہیں، اور اپنے اداروں میں ان کا ایک بریلینٹ پرفارمنس ہوتا ہے۔ ان کو ہم 2 سال یہاں رکھ کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ زمانے کو بھی سمجھیں اور اسلام کو اس طرح سمجھیں کہ وہ اس زمانے کے لوگوں کو، ینگ بوائز اینڈ گرلز کو، انٹلیکچوئلس کو، ماڈرن ایجوکیشن پائے ہوئے ہمارے عزیز بچوں اور بچیوں کو، اور وہ صرف مسلمان نہیں بلکہ ہمارے تمام نوجوان بچے اور بچیاں جو مختلف ملکوں میں رہتے ہیں، ہمارے ملک کا مستقبل ہیں، وہ چاہے ہندو ہوں، کرسچن ہوں، سکھ ہوں، کسی بھی سماج کو بلانگ کرتے ہوں، وہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، ہماری قوم کے وہ ہاتھ پیر ہیں۔ تو ان تک کسی طرح یہ علماء جب بھی موقع ملے وہ ایکسپلین کر پائیں اور پرابلمس کا سلوشن، پریکٹیکل سلوشن ان کے سامنے رکھ پائیں۔ علماء کو اس قابل بنانے میں سخت محنت کرنی پڑتی ہے، ان کو زمانے کو بھی سمجھانا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ہم ان کو انگریزی زبان بھی پڑھاتے ہیں، کمپیوٹر سے بھی ان کو اچھی طرح واقف کراتے ہیں، ان کو ہم ہسٹری اور جیوگرافی پڑھاتے ہیں، ان کو ہم سائنس کے فنڈامنٹلز پڑھاتے ہیں، ان کو ہم دنیا کے حالات سے روشناس کراتے ہیں، اور ان کو فیلڈ میں بھی ہم لے کر جاتے ہیں، کبھی سائنس سینٹر کی ان کی وزٹ کراتے ہیں، کبھی مختلف سیمینارز میں ہم ان کو بھیجتے ہیں۔ ایک اور ادارہ یہاں پر قائم کیا گیا ہے دارالعلوم امام ربانی کے نام سے۔ یہ محسوس کیا گیا کہ ضرورت اس کی بھی ہے کہ شروع ہی سے ایک ایسا نظام تعلیم مرتب کیا جائے، ایسا سسٹم آف ایجوکیشن بنایا جائے جس سے ہمارے بچے ایک ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کریں اور وہ علوم بھی حاصل کریں جن کو عام طور پر آج کل عصری یا مغربی یا جدید علوم کہا جاتا ہے۔ تو ان علوم کو یکجا طور پر پیش کیا جائے، اور انسانوں کے خالق کی جو دونوں قسم کی کتابیں ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک کتاب ہدایت ہے جو قرآن کے نام سے ہے، جو اللہ کی صفت امر سے نکلی ہے، صفت ربوبیت سے نکلی ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب، یہ کتاب کائنات ہے، یہ یونیورس ہے، یہ سورج، چاند، یہ زمین، آسمان، اور یہ ہر وجود جو اس دنیا کا ہے، وہ زمینی وجود ہو یا آسمانی وجود ہو، سمندروں کے نیچے کی مخلوقات ہوں، یہ سب خدا کی کتاب کی آیات ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر ایک خدا کا کلام ہے تو دوسرا خدا کا کام ہے، اور یہ دونوں کتابیں ایک دوسرے کے فہم میں مددگار ہوتی ہیں۔ جو شخص خدا کا کلام سمجھتا ہے وہی خدا کے کام کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے، اور جو خدا کا کام سمجھتا ہے وہی خدا کے کلام کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ ادارہ جو یہاں پر قائم کیا ہے، اس میں یہ دونوں علوم پڑھائے جا رہے ہیں۔ شاید یہ پہلا دینی مدرسہ ہے جس میں ایک بڑی معیاری سائنس لیب بھی ہے، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کی لیب ہے، اور بچے جہاں قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، اصول، سیرت، عربی زبان، عربی ادب یہ سب پڑھتے ہیں، وہیں وہ انگلش بہت اعلیٰ معیار کی اور سائنس اور یہ دیگر علوم سب پڑھتے ہیں۔ جو لوگ بھی ہمارے مہمان باہر سے آتے ہیں وہ ہمارے بچوں کی عربی تکلم پر قدرت، انگریزی بولنے پر قدرت اور ان کی سعادت مندی اور دینی وضاقت ہی نہیں بلکہ زیادہ تر بچوں کے اندر جو اخلاق و آداب کا اثر دیکھتے ہیں وہ اس سے خوش ہوتے ہیں
اور ایسے جملے بولتے ہیں جس سے ہماری اور ہمارے ساتھیوں کی ہمت بڑھتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التضامن والتعاون والتعاطف والتكاتف والتآزر والتناصر كلها بمعنى واحد، بمعنى التجمع والتكتل على فعل الخير. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Ar-Rahman allama al-Quran, khalaqa al-insan allamahu al-bayan. The merciful has taught the Quran. He created man and he taught him speech. ایسے ناسازگار اور پرخطر حالات میں وہ تمام مدارس عربیہ جو انگریزی سامراج میں قائم ہو چکے تھے ملت اسلامیہ کے لیے گرا قدر خدمات انجام دیتے رہے۔ For the common man, it is natural to feel pleased when appreciated. But when this feeling becomes a superiority complex, it breeds a disease called kibr or self-conceit, which when expressed in actions becomes pride or takabbur. یہ بات دکھ کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ پوری دنیا میں جو اس وقت پروفیشنلز کی تو کمی نہیں ہے، لیکن پروفیشنلز اکثر وہ ہیں جو اپنے پروفیشن کا مس یوز کرتے ہیں یا ابیوز کرتے ہیں یا اس کے ذریعے سے وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگوں کو۔ امید ہے کہ یہاں سے ایسے پروفیشنلز بھی تیار ہوں گے، اس لیے کہ اس نظام تعلیم میں اس کی گنجائش ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد وہ بچے لاء میں چلے جائیں، میڈیسن میں چلے جائیں، انجینئرنگ میں چلے جائیں، جرنلزم میں چلے جائیں، یا وہ بچے آگے چل کر علوم دین اور شریعت میں تحقیق کا مقام حاصل کریں، بہت اچھے مفسر بنیں، محدث بنیں، مورخ و سیرت نگار بنیں اور اسلام کی صحیح ترجمانی کر سکیں اور ملک کو اور انسانی برادری کو ہر پہلو سے وہ فائدہ پہنچا سکیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ اور ایک بات جو شاید یہاں کے پورے ماحول پر اور تمام اداروں کے لیے کامن ہے، وہ یہ ہے کہ اخلاقی روحانی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ فزیکل فٹنس کی پر بھی بہت زور دیا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے کھیل ہوتے ہیں، ایکسرسائزز ہوتی ہیں، وہ معہد کے طلبہ ہوں، نوجوان علماء ہوں یا ہمارے دارالعلوم ربانی کے بچے ہوں، وہ مختلف کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں۔ ایکسرسائز بھی ان کو باقاعدہ پروفیشنلی کرائی جاتی ہے، کراٹے سکھائے جاتے ہیں، تاکہ ہمارے ان بچوں کے اندر ایک بہت ہی سیلف کانفیڈنس کا مزاج پیدا ہو، اس لیے کہ فزیکل فٹنس سے ایک نفسیاتی طور پر ایک فرحت اور انبساط کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، اور اس سے سوچ کے مثبت بنانے میں اور پازیٹیو اپروچ انسان کی نفسیات میں گہری ہو جائے، اس میں بہت مدد ملتی ہے۔ لہذا اس جانب بھی توجہ کی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے طلباء اچھے معیار زندگی کے ساتھ رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا نظام ذرا معیاری ہو، صفائی ستھرائی کا معیار کے پر بھی بہت توجہ کی جاتی ہے، اور یہ کہ وہ اپنی کام خود کریں اور اس بات کی ان کو عادت ہو۔ پھر سال میں 1-2 دفعہ طلباء کو مختلف شہروں یا مختلف علاقوں تعلیمی مراکز کے سفر پر بھی لے جایا جاتا ہے۔ ایک خاص بہت اہم کام جو یہاں پر ہو رہا ہے، جو دراصل سب سے پہلے شروع ہوا تھا اور وہی دراصل یہاں کی دراصل روح اور جان ہے، اور وہ ہے خانقاہ۔ آج کل جسمانی بیماریوں پر تو بہت تحقیق ہو رہی ہے، اس کے سلسلے میں انسان بہت فکر مند ہو رہا ہے، لیکن روحانی اور اخلاقی بیماریوں کی طرف سے بہت غافل ہو رہا ہے۔ یہاں اس بات کی بھی کوشش کی جاتی ہے کہ جو اللہ کے بندے اور بندیاں اپنا علاج دریافت کریں، ان کو مخلصانہ مشورے دیے جائیں اور ان کو بتایا جائے کہ کس طرح فلاں گناہ سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہو، اچھے انسان بن سکتے ہو، اچھا شوہر بن سکتے ہو، اچھے باپ بن سکتے ہو، اچھے بھائی اور اچھی بیوی، اچھی ماں، اچھی ساس، اچھی نند، اچھی بھاوج بن سکتے ہو، خاندان کے اندر خوشیوں کا ماحول قائم کر سکتے ہو۔ تو یہ جو ایک روحانی تربیت گاہ ہے جس کو عام طور پر خانقاہ کہا جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہاں اس کا بھی نظام چل رہا ہے اور بہت سی اللہ کے بندوں اور بندیوں کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔
آنے والوں کو اور باہر سے اپنے علاج کے لیے گویا رجوع کرنے والوں کو جو نفع ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، اس کا بڑا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ یہاں جو ادارے چل رہے ہیں اس کے کارکن، اس کے اساتذہ، اس کے طلبہ، وہ سب ایک مخصوص ان کے اندر ایک مزاج ڈیولپ ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، سلامتی طبع ہر طالب علم کے اندر اترے گی، ہر استاد کے اندر اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی۔ یہ چیزیں کام کی کوالٹی کو بہت بہتر بنا دیتی ہیں، اور ماہانہ ہر مہینے کی آخری اتوار میں اللہ کے بہت سے بندے یہاں دور دور سے مختلف صوبوں سے آتے ہیں اور اپنی اصلاح، اپنی تربیت کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ہی اہم کام ہے یہ، اور سچی بات یہ ہے کہ یہی وہ ڈائنمو ہے اور یہی وہ انجن ہے جس سے یہ پوری مشین کا ہر پرزہ ایک حرکت پاتا ہے، غذا اس کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ینگ ہمارے بوائز ایسے ہیں، لڑکے جو 10+2 کا کورس کر لیتے ہیں، اچھے مارکس لاتے ہیں، اس کے بعد ان کے اندر یہ خواہش جاگتی ہے کہ ہم قرآن کو تو سمجھیں، جو خدا کے پیغام ہے بندوں کے نام، تو ہم کیسے پڑھے لکھے آدمی ہیں کہ ہم خدا کا کلام نہیں سمجھتے۔ تو ان بچوں کے اندر ایک خواہش جاگتی ہے کہ ہمیں کوئی شارٹ کورس کرایا جائے جس سے ہم خدا کے کلام کو اور اسلام کے پیغام کو سمجھ سکیں۔ تو اس کے لیے ایک مختصر مدتی کورس بھی یہاں پر چلایا جاتا ہے۔ یہ تو ہوا لڑکوں کا مسئلہ۔ ہمارا سماج جب تک کہ ہماری جو عورتیں ہیں، ہماری جو بچیاں ہیں، جب تک وہ تیار نہیں ہوں گی اچھے ویژن کے ساتھ، اچھے علم کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، تو کام تو بالکل ادھورا رہے گا۔ بلکہ سوسائٹی کے بنانے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ عورت کا کردار اور اس کا کنٹریبیوشن مردوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ ماں بنتی ہے تو بچے کے صرف شریر اس کے اندر نہیں بنتا، بچے کی جو روح ہے، بچے کا جو اخلاق ہیں، وہ ماں کے پیٹ میں اور ماں کی گود میں زیادہ بنتے ہیں۔ اس لیے ہمارا ارادہ تو ہے کہ ایک اچھے پیمانے پر بچیوں کا ایک ادارہ جو لڑکوں کے اداروں کی طرح قائم ہو، لیکن ابھی ہم اس کی شروعات نہیں کر سکے۔ تو ایک چھوٹے پیمانے پر مقامی لوکل سطح پر ہم نے لڑکیوں اور عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی ایک ادارہ قائم کیا ہوا ہے۔ ضرورت تو اس علاقے میں بہت ہے، کوئی اچھا اسپتال نہیں ہے، ہیلتھ سروسز نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے لمیٹڈ سورسز کے ساتھ ایک کلینک یہاں پر چلا رہے ہیں۔ کلینک 2 چل رہے تھے، لیکن ہم کو ابھی کچھ مہینے پہلے ایک کلینک کو بند کرنا پڑا، اور ایک کلینک چل رہا ہے جو اس پورے علاقے کے غریب مریضوں کی خدمت کر رہا ہے، اور جہاں تک مجھ کو اطلاع ہے کہ لوگوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہماری جو صحت کی خدمات ہیں ان میں بھی بہت اضافہ ہو۔ یہاں بہت پریشان ہوتی ہیں، خاص طور پر عورتیں۔ رحمان فاؤنڈیشن بیسیکلی یہ تو 1995 میں لکھنؤ میں قائم ہوا تھا، اور ملک کے مختلف علاقوں میں اس کی برانچز بھی کھل چکی ہیں۔ خود مہاراشٹر میں اچلکرنجی اور کولہاپور میں اس کی برانچز کام کر رہی ہیں۔ کرناٹکا میں بیلگام میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی جو انسانی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی ہم اپنے لمیٹڈ سورسز کے مطابق حصہ لیتے رہتے ہیں۔ مختلف مریضوں کا آپریشن کرانا، ان کی مدد کرنا۔ تقریباً میں سمجھتا ہوں ہر مہینے لکھنؤ کے رحمان فاؤنڈیشن کے آفس سے شاید 25 سے 30 ہزار روپے جو جاتے ہیں وہ ویڈو پینشنز میں جاتے ہیں۔ بہت سے بچوں اور بچیوں کی کالجز کی فیس ادا کی جاتی ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ تو اس طرح کے کچھ کام ہیں۔ مجھے تو یہ ان باتوں کو گناتے ہوئے بھی آپ سب کے سامنے شرم آتی ہے، اس لیے کہ جو ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جو ہم کر پا رہے ہیں وہ بہت کم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے بریف انٹروڈکشن کرایا ہے، اس سے آپ کو یہاں کی جو خدمات ہیں ان کے بارے میں کچھ اندازہ ہوگا۔ خدا کرے کہ ہمارے خواب شرمندہ تعبیر ہوں، اور ایسی نسلیں لڑکوں اور لڑکیوں کی نکل سکیں جو ہمارے اس عظیم ملک کی ہر میدان میں خدمت کرنے کے لائق ہوں۔ اللہ ہمیں اچھے بندوں میں شامل فرما، اللہ ہمیں نیک بنا، اللہ ہمیں نیک بنا۔ اے رب کریم، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی شرک و کفر کا کوئی خیال بھی ہمارے ذہن و دماغ میں نہ آئے۔